مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے جس کے بغیر اس کی عبادت مکمل نہیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے اس کی جہالت کا عذر نہیں چلے گا. وہ اتنا علم حاصل کرے، یعنی شریعت کا اجمالی علم حاصل کرے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ وہ بنیادی چیز ہے، وہ شریعت کے کلیات، وہ شریعت کے اصول، وہ شریعت کے قواعد، وہ بنیادی تعلیم ہر مسلمان پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سیکھنا واجب ہے. سب سے پہلے میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین، علماء کرام، محدثین کرام اور اسلاف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے تھے. لہذا ہم ان اسلاف کی اتباع کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام سامعین کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی وصیت کرتے ہیں. بعدہ ابھی ہم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل اور سب سے اچھا عمل ہے. میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس صحابی رسول کو ایمان کے بارے میں، اس صحابی رسول کو سب سے افضل عمل پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کہتے ہیں، ایمان میں 5 چیز ضروری ہے. 5 چیزیں ضروری ہیں ایمان میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دل سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، دل سے اعتراف کریں، دل سے یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے. دل سے آپ تصدیق کریں کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے. دل سے آپ تصدیق کریں کہ اللہ تعالی خالق ہے. دل سے آپ تصدیق کریں کہ اللہ تعالی مالک ہے. دل سے آپ تصدیق کریں، یقین کریں، اعتراف کریں کہ اللہ تعالی رازق ہے، اللہ تعالی مدبر ہے، اللہ تعالیٰ متصرف الامور ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرتا ہے. یہ آپ دل سے جانیں. تو ایمان کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دل سے اعتراف کریں، دل سے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. اور دوسری چیز جو ایمان کے لیے ضروری وہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کا اظہار کریں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اظہار آپ اپنے زبان سے کریں. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، جو شروط ہیں، آپ اپنی زبان سے، اپنی لسان سے آپ اس کی گواہی دیں، آپ اپنی زبان سے اس کو کہیں. اور ایمان کے لیے تیسری چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم کے حصے سے عمل کریں. اور ایمان کے لیے چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ ایمان طاعت و بندگی سے، نیک عمل کرنے سے، عمل صالح کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اور 5ویں چیز جو ضروری ہے ایمان کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ایمان معصیت کرنے سے گھٹتا ہے. اس کی دلیلیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر
بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے، نماز ہے، یعنی یہ پتا چلا کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ تو 5 چیزیں ضروری ہے ایمان کے لیے۔ آپ دل سے اقرار و اعتراف کریں، زبان سے اظہار کریں، اور آپ عمل کریں، اور آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ایمان نیک عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان باللہ، ایمان ایک ایسی اور اتنی اہم چیز ہے جس کا جاننا، جس کو سمجھنا ہر مسلمان ہی نہیں ہر انسان پر ضروری ہے۔ ایمان کے بارے میں جب ایمان سب سے افضل عمل ہے تو ہم سب سے افضل عمل کو کیسے بجا لائیں؟ ہم عمل صالح کو بغیر علم کے کیسے بجا لا سکتے ہیں؟ کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم ایمان کو جانیں، ایمان کے تقاضے کو جانیں، ایمان کے ارکان کو جانیں۔ ایمان باللہ کے متحقق ہونے کے لیے ایمان باللہ آپ کا مکمل اس وقت ہوگا جب 4 چیزیں آپ کے اندر پائی جائیں۔ آپ ایمان باللہ نے اللہ پر ایمان لانا اس وقت آپ کا مکمل ہوگا جب آپ کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود، اللہ کے وجود کا اقرار کریں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہر انسان کے دل کی آواز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت ہے کہ رب کو ہر شخص مانتا ہے۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس کے دل میں بھی وہ زبان سے تو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن اس کا دل مانتا تھا کہ رب ہے، کوئی اس کا کوئی رب ہے۔ قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ یہ فرعون زبان سے تو کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، لیکن اس کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، رب کوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی، ایک غلام، ایک چھوٹی کالی کروٹیا عورت ایک لونڈی سے پوچھا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ آسمان پر ہے، اللہ آسمان پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ایک کافر، ایک غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس بات کو اقرار کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں۔ یعنی آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر، ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کا مال ہے، اللہ ہر چیز پر مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق اللہ سے دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لہذا رزق اللہ سے مانگو، کسی پیر سے، کسی فقیر سے نہیں، کسی انسان سے نہیں، کسی شجر اور حجر سے نہیں، کسی پتھر سے نہیں، رازق اللہ ہے۔ اگر آپ رزق مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے سے، دعا مانگتے ہیں آپ ستاروں سے، بارش مانگتے ہیں آپ ستاروں سے، آپ اپنا سوال اللہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھتے ہیں، قسم اللہ کی آپ کی توحید مکمل نہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں، آپ کا ایمان باللہ مکمل نہیں، آپ کے توحید میں خلل ہے، آپ کے عقیدے میں گڑبڑی ہے۔ اور ایمان باللہ کے مکمل ہونے کے لیے تیسری چیز جو ضروری ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، معبود برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت معبود ہے، لیکن وہ معبودان باطنہ ہے، جو حقیقی معبود ہے وہ اللہ ہے۔
اسی لیے ایک ترجمہ کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ لا الہ، یہاں عربی جاننے والے جانتے کہ لا الہ الا معبود بحق، یا حق یا حق محذوف ہے۔ اللہ تعالی حقیقی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوجنے کے لائق ہے، لہذا اللہ کے سامنے ہی آپ کا سر جھکنا چاہیے، اللہ سے ہی آپ مانگیے، اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اللہ سے ہی استعانت طلب کیجیے، اللہ سے ہی دعا مانگیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، آپ اس میں اللہ کو اکیلا جانیں، آپ یہ عقیدہ رکھیں آپ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک نہ کریں، اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کریں۔ اللہ کی ذات و صفات میں شرک یہ ہے کہ آپ تمثیل کریں، آپ تشبیہ کریں، آپ تعطیل کریں، وہ اس طور پر کہ آپ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کی مشابہت رب کے ہاتھ سے دیتے ہیں، قسم اللہ کی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اگر ایمان باللہ ان چار چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے، ایمان ایک بابرکت درخت ہے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ایمان کے بہت زیادہ منافع ہیں، اور وہ بابرکت درخت کا مکان ہے، جگہ ہے، وہ درخت کی خاص جگہ ہے جہاں اس درخت کو لگایا جاتا ہے۔ ایمان کے لیے خاص پانی ہے، خاص سینچائی کا سامان ہے، ایمان کی جڑیں ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، اور ایمان کے پھل اور ثمرات ہیں۔ یہ عبارت کا میں نے ترجمہ کیا۔ ایمان ایک بابرکت درخت ہے، ایمان کے لیے خاص جگہ ہے، ایک زمین ہے۔ جس طرح آپ درخت لگانے کے لیے، شجر لگانے کے لیے کسی خاص زمین، ہموار زمین کو اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ایمانی درخت لگانے کے لیے مومن کا دل ہے، مومن کے دل میں ایمانی درخت کا پودا لگایا جاتا ہے، اور ایمان کا سینچائی، یہ ایمان کو پانی جو پلایا جاتا ہے، ایمان کی جو غذا ہے وہ وحی ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت سے ایمان کو غذا دی جاتی ہے، ایمان کو پانی پلایا جاتا ہے، ایمان کو سینچا جاتا ہے۔ اور ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ ہے، ایمان کی جڑ، ایمانی درخت کی جڑ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء پر جو کتابیں بھیجی ہے، جو کتابیں نازل کی، اس پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں جو ایمان کا جڑ ہے، ایمانی درخت کی جڑ ہے۔ اور ایمانی درخت کا ٹہنی، ایمانی درخت کی شاخ کیا ہے؟ ایمانی درخت کی شاخ اعمال صالحہ ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو طاعت و بندگی کرتے ہیں، یہ عمل صالح ایمان کی ٹہنیاں ہے۔ اور ایمان کا پھل کیا ہے؟ ایمانی درخت کا پھل کیا ہے؟ ایمانی درخت کا پھل دنیا اور آخرت میں جو بھی آپ کو بھلائی، جو بھی اچھائی، جو بھی کامیابی اور کامرانی آپ کو حاصل ہو، وہ ایمان، صحیح ایمان ہی کا نتیجہ ہے، صحیح ایمانی درخت کا ہی پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی مومن اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم اچھی زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشحال زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو اچھا سے اچھا اجر، وہ جتنا عمل کر رہا ہے اس کے عمل سے بھی زیادہ ہم اسے اجر و ثواب دیں گے۔ تو دنیا کے اندر آپ کو، انسان کو، بندے کو، مسلمان کو جو بھی خیر اور بھلائی ملتی ہے، جو بھی کامیابی ملتی ہے،
جو بھی آپ کو خوشحالی اور سعادت ملتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے، ایمان کی سبب سے ملتا ہے آپ کو۔ میرے بھائیو آپ جان لیجئے ایمان اور عقیدہ کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو جانے، اس کو سیکھے، اچھی طرح سیکھے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا مخاطب کر کے لوگوں کو فرمایا؟ اس ایمان کی اہمیت کے پیش نظر، اس ایمان کی اہمیت کی وجہ سے بار بار کہا گیا، بار بار ایمان کو جوڑا گیا۔ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے جس کے بغیر اس کی عبادت مکمل نہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے اس کی جہالت کا عذر نہیں چلے گا، وہ اتنا علم حاصل کرے، یعنی شریعت کا اجمالی علم حاصل کرے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ وہ بنیادی چیز ہے، وہ شریعت کے کلیات، وہ شریعت کے اصول، وہ شریعت کے قواعد، وہ بنیادی تعلیم ہر مسلمان پر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سیکھنا واجب ہے۔ نہیں چلے گا عذر۔ اگر آپ دنیا نہ پڑھیں، عصری لائن میں نہ پڑھیں، انگلش نہ پڑھیں، آپ سائنس سے نہ بنے، آپ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ لیکن آپ نے اگر عقیدہ نہیں جانا، آپ نے اسلام کے ارکان کو نہیں جانا، ایمان کے ارکان کو نہیں جانا، قسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ قیامت کے دن آپ کی جہالت کا عذر نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ نے ایمان کو کیوں نہیں جانا، ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ علماء موجود تھے، قرآن حدیث موجود تھا، احادیث کی شرحیں موجود تھی، مساجد تھے، علماء متوفر تھے، مدارس تھے، جامعات تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، کسی انسان کو عذاب نہیں دیتا، کسی انسان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہیں کر دیتا۔ وما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے، ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیتے، ہم اس قوم کو خسارے میں نہیں ڈالتے جس قوم میں ہم نبی نہیں بھیجتے، رسول نہیں بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا ہے، شریعت موجود ہے، شریعت باقی ہے، قرآن باقی ہے، حدیث باقی ہے، علماء موجود ہے، مدارس اور جامعات موجود ہے، مسجد موجود ہے، یہاں درس ہوتا ہے۔ دنیا میں علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل انتہائی آسان ہے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ایمان کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان کا نام ہے معرفت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایمان کہتے زبان سے کہنے کا مومن ہے، بہت سارے لوگ ایمان میں عمل کو داخل نہیں کرتے۔ اگر بات ایسی ہے یہ کفار یا مشرکین یہ بھی تو کہتے ہیں، یہ بھی تو رب کو مانتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ مومن ہے؟ نہیں، مومن نہیں، آپ کو جاننا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، منبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو میں بڑے صراحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، مسجد خاتم النبیین سے میں یہ پیغام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ پر واجب ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کو آپ حاصل کریں، آپ اسلام کے بنیادی چیزوں کو سیکھ لیں، آپ پر یہ واجب ہے۔ شریعت کا اجمالی تعلیم، شریعت کے اجمالی علم آپ پر سیکھنا، ہر مسلمان پر سیکھنا واجب ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو عصری لائن میں دینا چاہتے ہیں، اچھی سروس دلانا چاہتے ہیں، دیجئے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ سکھائیے، سب سے پہلے اسے دین سکھائیے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو، آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے بچے کی انگلی تو ٹوٹ جائے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی والدہ، اس بچے کی ماں، اس کی مامتا جاگ اٹھتی ہے، وہ رو پڑتی ہے اور بچے کے دکھ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ آپ کے بچے کا ایک انگلی اگر کسی آگ میں گھس جائے تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ ذرا سوچئے قیامت کے دن آپ کے بچے جائیں گے جہنم میں جائیں گے، آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں گے، وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل وعیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر ایک ایسی آیت بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے بیوی آپ کے دشمن ہیں۔ کہ دشمن ہے، یہ دشمن کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے یہ آپ کے بیوی بچے آپ کو غافل اگر کر دیتے ہیں شریعت سے،
اگر آپ کے بچے، آپ اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنے بچے کی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے حرام کماتے ہیں، یہ بچے آپ کے دشمن ہیں۔ قرآن کے یا الذین آمنوا عدو لکم 28 پارہ کے اندر موجود ہے، بچے آپ کے دشمن ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ فکر کیجئے اپنے ایمان کی اصلاح کی، عقیدے کی اصلاح کی۔ سب سے پہلے آپ عقیدے کی اصلاح کیجئے اور عقیدے کو جانیے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور ایمان باللہ میں کیا چیزیں داخل ہیں، پھر اس کی تفاصیل کو بھی جانیے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے فرمایا افضل ما اکتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان، کہ انسانی نفس سب سے افضل چیز جو انسانی نفس کماتا ہے اور سب سے بہتر چیز جو انسان کا دل حاصل کرتا ہے اور سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں اونچے مقام کو پاتا ہے، وہ علم اور ایمان ہے۔ یہ علم اور یہ ایمان اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان دو چیزوں کو، علم اور ایمان کو ایک ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ آپ قرآن کی آیت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا، آگے کہ اوتوا العلم درجات، علم اور ایمان کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اسی لیے علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے الاصل کل شر هو الظلم والجہل، ہر شر کی، ہر فساد کی جڑ ظلم یعنی شرک ہے اور جہالت یعنی علم نہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کے علم کو، عقیدہ کے علم کو آپ ہلکے منا لیں، آپ اس کو اتنا آسان نہ سمجھیں۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ دین کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کریں۔ آپ دنیا کے جھمیلے، دنیا کی سارے پریشانیاں اور ساری دنیا آپ کو یاد رہتی، دکانداری آپ چلاتے ہیں، گھر کے سارے حسابات آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو حدیث پڑھنا نہیں آتا، آپ دین کے علم حاصل نہیں کرتے، آپ عقیدہ کو نہیں جانتے۔ صحابہ کرام بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم پکڑ نہیں پاتے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام 40 سال کی عمر میں، 60 کی عمر میں اسلام لاتے تھے اور قرآن یاد کرتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، کوئی چھوٹے میں بہت کم ہی لوگ ملیں گے جس نے چھوٹے میں علم حاصل کیا، سارے لوگ بڑے ہو کر علم حاصل کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کی بنیادی چیز کو سیکھ لیں، دین شریعت کی اجمالی شریعت کو جان لیں، اس کے بعد آپ دوسری چیز کا علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ صحیح عقیدہ کو اپناتے ہیں، جو ایمان کو اپناتے ہیں، جو ایمان کے تقاضے اور شروط پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے خوشحال زندگی گزارتا ہے، دنیا و آخرت کی سعادت اس کے حصے میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جو اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے رہتے ہیں، جو ایمان کے تفاصیل کو جانتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو ایمان باللہ اور اسلام کے جو ارکان ہیں اس کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کو جنت میں اس کے اچھے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی چیزیں بنا کر رکھی ہے، اس کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل کے اندر اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں آیا، کسی عقل نے جانا بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس جنت کے لیے، اس جنت کی تیاری کرو، اس آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کرو اور دنیا کی چھیل جبیرے، دنیا کے تماشے، دنیا کے فتنوں سے دور رہو اور عقیدہ کو مضبوط کرو، دین اسلام کو اچھی طرح سے اپنی زندگی میں امپلائی کرو، دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو اور اس کو تطبیق دو۔ میرے بھائیوں، علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے کہا اعلم ان خیر الدنیا والآخرہ من ثمرات الایمان الصحیح
وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين وبه ينجو من المكاره والشرور. جان لیجئے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت، اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ شادکام رہیں، خوشحال رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ایمان صحیح کیجئے، ایمان کو مضبوط رکھے، عقیدہ ٹھیک رکھے. اس لیے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان آپ کا صحیح ہوگا، وَبِهِ يَحْيَى الْعَبْدُ حَيَاةً طَيِّبَةً، صحیح ایمان کی وجہ سے انسان خوشحال زندگی، پاکیزہ زندگی، طیب زندگی گزارے گا، اور وہ مکارے سے یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے اور شر و فساد سے، فتنوں سے بچے گا. اور آپ کے گھروں میں اگر مصیبت ہے، مصیبتوں میں کمی واقع ہوگی تو تخفیف ہو جائے گا، اور آپ دنیا و آخرت کی ساری سعادت، دنیا و آخرت کی سارے مقصود، آپ جو بھی چاہیں گے، جو آپ حلال تمنا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا کو پورا کرے گا. اگر آپ، شرط یہ ہے کہ آپ صحیح ایمان لے کر آئیں، آپ اپنا عقیدہ کو مضبوط کیجیے. ایمان کے ثمرات اور فوائد بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے بعض ثمرات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. علامہ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے التوضیح والبیان لشجرۃ الایمان، بڑی اہم کتاب ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اس لیے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور ایمان مطالعہ سے، قرآن و حدیث کے مطالعے سے اور دروس میں حاضر ہونے سے، جمعہ کی خطبوں میں پہلے آنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کائنات پر غور و فکر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے اور غلط صحبت سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان میں کمی آتی ہے. اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان ٹھیک کیجئے، آپ اپنے عقیدہ کو مضبوط کیجئے، اور جان لیجئے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ اگر خوش ہو گیا تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، اچھا سروس مل جائے، نوکری مل جائے، ہمارے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اگر آپ سے خوش ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ کو سچا مانتے ہیں تو ایمان لائے اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صحیح ایمان لائیے، ایمان مضبوط کیجئے، عقیدہ ٹھیک کیجئے. دوسرا فائدہ، صحیح ایمان کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ آخرت میں آپ کو ثواب اور جنت میں آپ کا داخل ہونا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ سبب ہے صحیح ایمان سے. اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ سچے پکے مسلمان ہیں، آپ اسلام پر چلتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں تب بھی اسلام، آپ اٹھتے ہیں تب بھی اسلام، آپ کھاتے ہیں تب بھی اسلام. ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام، اور جب آپ لوگ تنہائی میں ہو تو آپ اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہو. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جنت کا مزہ نہ ہی پائیں گے، جنت میں آپ داخل نہیں ہوں گے. اسی طرح آج بہت سارے لوگ پریشانی مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ ٹینشن میں مبتلا ہے، بہت سارے لوگ جنات اور بھوت اور شیطان سے پریشان ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں، آپ شر و فساد سے محفوظ رہیں، آپ دنیا بھر کے جھمیلے اور پریشان اور ڈپریشن سے بچے رہیں، آپ ہر طرح سے شر و فساد سے آپ دور رہیں، فتنوں سے دور رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے شر کو، فساد کو، جنات کو، بھوت کو بھگاتا ہے، ہٹاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے وہ لوگ جو حقیقت میں مومن ہیں، وہ لوگ جو صحیح اعتبار سے ایمان لاتے ہیں، ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو شخص صحیح مومن ہے، جس کا ایمان صحیح ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور عمل میں اور حق کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ والذین اہتدوا
والذین اہتدوا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا، کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں، اس کے علم میں، اس کے عمل میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے عمل میں اضافہ ہو، آپ حق پر چلیں، صراط مستقیم پر آپ استقامت کے ساتھ رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح ایمان کو اختیار کیجیے۔ اسی طرح جو شخص صحیح ایمان لاتا ہے، ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا بھر کے تماشے اور مشقات، دنیا میں جو پریشانی آتی ہے، آپ کے گھر میں پریشانی آتی ہے، آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو سہنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر صحیح ایمان لے کر آئیں گے تو آپ مصیبتیں آپ کے لیے ہلکا ہو جائے گی، مصیبتوں کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے کہ مومن اللہ کے تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص صحیح ایمان لاتا ہے، سچا پکا مومن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اسلام سے محبت کو ڈال دیتا ہے، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے اور اہل اسلام سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص صحیح ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، مددگار ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ صحیح ایمان جس کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح ایمان کے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں رحمتیں نازل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، آپ صحیح طور پر ایمان لائیے، اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے، اور یاد رکھیے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے جس کے بغیر کہ آپ عبادت کو انجام نہیں دے سکتے۔ یعنی دین کی بنیادی تعلیمات جیسے اسلام کے ارکان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے کتنے شروط ہیں، اس کے کتنے تقاضے ہیں، ان چیزوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب عینی ہے، فرض ہے، اس کے جہالت کا عذر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور ایمان سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنا، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد فرما، اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے جو بیمار ہے، جو قسم پرسی کے عالم میں ہے، جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو قبروں پہ بچھے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ گڑبڑ ہے، جو صحیح ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلا، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور ثبات